اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر تان آمیز شرارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے۔ ویل سے مراد تباہی یا نقصان ہے۔ اس سے مراد دنیا کا نقصان نہیں کہ جو پورا ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ نقصان ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر دودھ ابل جائے تو اور گر جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمیں واپس نہیں مل سکتا۔ اس وقت جو دکھ اور تکلیف کی کنڈیشن ہوگی کہ اس نے اپنی کتنی تباہی یا کتنا نقصان کر لیا، اسے ویل کہتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرتا ہے، خواہ اس میں موجود ہو، اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے اور اسے بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے چغلی کہتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے اور دوزخ میں لے جانے والا کام ہے۔ ایک غلط فہمی جو عام طور پر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عیب تو اس کی ذات میں موجود ہے، اگر ہم نے بیان کر دیا تو کیا ہوا، یہ سچ ہی تو ہے۔ نہیں، یہ چغلی یا غیبت ہے۔ اگر وہ عیب اس میں نہیں ہوگا اور کوئی بیان کرے گا تو اسے بہتان یا الزام کہتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ زبان کی لذت یا چٹخارے کے لیے جہاں 3-4 لوگ موجود ہوتے ہیں، وہاں 5ویں شخص کے عیب بیان ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر ان چاروں میں سے کوئی چلا جائے تو اس جانے والے کے عیب بیان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور زیادہ چالاک لوگ پہلے کچھ تعریفیں کرتے ہیں اور پھر عیب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لگائی بجھائی کر کے دوستوں یا بھائیوں یا دوسرے رشتوں میں پھوٹ ڈلوانا۔ یہ لگائی بجھائی کرنے والے لوگ بہت ہمدرد اور خیر خواہ ظاہر کرتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی برائی اس کی غیر موجودگی میں نہیں کرتے، بلکہ ہم تو بہت کھرے ہیں، ہم تو اس کے سامنے اس کی برائی بیان کرتے ہیں۔ اسے تان کرنا کہتے ہیں۔ یہ بھی گناہ ہے اور دوسروں کو ذلیل کرنا ہے۔ آنکھوں سے اشارے کرنا، نسب پر تان کرنا، برے برے نام رکھنا، داڑھی یا حجاب کا مذاق اڑانا، یہ سب حرکتیں اللہ کے غیظ و غضب کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو آخری آیات میں دوزخی کہا گیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ باتیں کس قدر عام ہو چکی ہیں، اور جو لوگ کسی طرح اپنی اصلاح پر تیار نہیں، اخروی خسارے اور تباہی اور بربادی کے لیے تیار ہو جائیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ اور جو شخص مال جمع کرتا ہے آخرت کو بھول کر دنیا کی زندگی کی پلاننگ کرتا ہے کہ یہ پیسہ فلاں کام کے لیے ہے، یہ فلاں کام کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، یا کرتا بھی ہے تو بہت ہی کم، اس مال میں جن لوگوں کا حق ہوتا ہے ان کے حقوق بھی پورے نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہے تو بہت ہی کم، اور سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میں آگے اسے کوئی مالی مشکل یا پریشانی پیش نہیں آئے گی کیونکہ اس نے بہت اچھی پلاننگ کر لی ہے۔ یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے اللہ پر بھروسہ نہیں، مال پر بھروسہ ہے۔ آج رشوت، فراڈ، بے ایمانی، ملاوٹ، دھوکہ دہی کے پیچھے یہی سوچ کار فرما ہے کہ ان لوگوں کا اللہ پر نہیں، مال پر بھروسہ ہوتا ہے۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تم کیا سمجھے حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر جا لپٹے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے۔ فی امد ممددہ، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اسے توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، توڑتی پھوڑتی یا چکنا چور نہیں کرتی۔ یہ خاص قسم کی اندرونی آگ ہے جیسے حسد کی یا
تکام کی آگ ہوتی ہے، یہ اندرونی آگ اس کے دل پر چڑھ جائے گی اور اسے جذباتی طور پر یا اندرونی طور پر توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی، اس کی زندگی اجیرن کر دے گی۔ زندگی اور موت کی درمیانی حالت، بیرونی آگ سے یہ اندرونی آگ زیادہ ہیبت ناک ہوتی ہے، جسے اللہ اپنی جانب منسوب کر رہا ہے، وہ کتنی اذیت ناک ہوگی۔ باہر کے دکھ سے اندرونی دکھ زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایک دکھ اور درد سے بھری زندگی گزارے گا اور اس دکھ درد بھری زندگی سے نکلنے بھی نہیں پائے گا۔ اس آگ کو اللہ نے اپنی جانب منسوب کیا ہے، اس لیے اس کی شدت اذیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ یہاں دنیا میں چند دن یا سال دکھ اور درد سے بھرے گزارنے مشکل ہو جاتے ہیں، تو وہ دوزخ میں جہاں ابدی زندگی ہوگی وہاں کس قدر مشکل ہوگا، اور اسے دنیا کی انتقام یا حسد کی آگ پر محمول نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی شدت بتا رہی ہے کہ وہ انسان کو توڑ پھوڑ کر اور چکنا چور کر کے رکھ دے گی۔ اس کی زندگی کس قدر دکھ درد سے بھری ہوئی اور اجیرن ہوگی، اور موت سے بھی بدتر۔